الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم دوست بزرگوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جاری اور ساری مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کی نسبت سے ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس مہینے کی نسبت سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی. پیدائش کا دن بھی پیر کا تھا، وفات کا دن بھی پیر کا تھا. ولادت باسعادت جس تاریخ کو ہوئی اس میں تھوڑا اختلاف ہے. بعضوں کا کہنا ہے 9 ربیع الاول اور اکثروں کا کہنا ہے 12 ربیع الاول آج کا دن. جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس میں اتفاق ہے، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. پچھلے سال مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس مہینے اور خاص کر 12 ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے آپ کی وفات کے عنوان کو بیان کیا تھا. اور اس وقت اس مہینے اور خاص کر 12 ربیع الاول کی مناسبت سے نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی. آج کل ہمارے معاشرے اور سماج میں، ہمارے ملک میں، خاص کر بر صغیر میں 12 ربیع الاول کا جو دن ہے یہ ایک جشن اور تہوار کی شکل اختیار کر گیا. ربیع الاول مہینے کے آتے ہی سیرت النبی اور میلاد النبی کا ایک غیر منتہائی سلسلہ شروع ہو جاتا، اور یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک در و دیوار پر اشتہارات کی بھرمار کر دی جاتی. بڑی اچھی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تذکرہ کیا جائے. سعادت کی بات ہے، اس سے بڑھ کر سعادت کی کوئی بات نہیں. پر مشکل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تذکرہ صرف ربیع الاول مہینے میں ہی کیوں، اور خاص کر 12 ربیع الاول کے دن ہی کیوں؟ تو یہ جواب ملتا ہے کہ بھئی چونکہ اس دن میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی نسبت سے آپ کا یوم ولادت منایا جائے، آپ کی سیرت اور صورت کو بیان کیا جائے. ان کاموں کے کرنے والے ان کاموں کے کرتے وقت ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کا یوم ولادت منایا جاتا ہے اور جس ذات اقدس کی سیرت و صورت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس ذات اقدس کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے. تعلیمات نبوی میں یوم پیدائش منانے کا تصور ہے یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا. تعلیمات اسلام اور تعلیمات نبوی میں یوم ولادت منانے کا تصور نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. نبوت ملنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام 23 سال تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے.
ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آیا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یوم ولادت نہ تو منایا نہ تو منانے کا حکم اپنے یاروں کو دیا۔ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا یوم ولادت منوانے کے واسطے تشریف نہیں لائے تھے، اپنی شان میں اپنی تعریف میں قصیدے پڑھوانے کے واسطے تشریف نہیں لائے تھے۔ معاذ اللہ اگر یہ مقصد ہوتا تو کفار مکہ نے آپ کے سامنے پیشکش کی تھی کہ محمد تیری تعلیم کی غرض کیا ہے؟ باپ داداؤں کے دین سے ہمیں ہٹا کر ایک اللہ کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، تیری دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ محمد تیری دعوت و تبلیغ کا اور تیری تعلیم کا اگر مقصد یہ ہے کہ تو مال اور دولت جمع کرنا چاہتا ہے تو تیرے قدموں میں مال اور دولت جمع کر دے۔ کفار مکہ نے یہ پیشکش کی تھی، اگر تیری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم تیرے سامنے گردن جھکا دیں، تو ٹھاٹ سے حکمرانی کر۔ اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ تو خوبصورت لڑکیوں کو چاہتا ہے تو مکہ کی خوبصورت لڑکی ہم تیرے سامنے پیش کر دے، اس سے شادی کر لے، پر تو اپنی تعلیمات سے ہٹ جا، تو اپنے مشن کو چھوڑ دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ تم مال اور دولت کی بات کرتے ہو، بادشاہت اور سلطنت کی بات کرتے ہو، ارے میرے ایک ہاتھ میں چاند لا دو، دوسرے ہاتھ میں سورج لا دو، بال برابر محمد تعلیمات الہی سے اور اللہ کے احکامات سے بال برابر بھی نہیں ہٹے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا مقصد اپنا یوم ولادت منوانا نہیں تھا، اپنی شان اور اپنی تعریف میں قصیدے پڑھوانا نہیں تھا، خود نے منایا نہ اپنے یاروں کو بنانے کا حکم دیا۔ سورہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے وقت 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد 110 سال صحابہ کا دور رہا، 220 سال تک تابعین تبع تابعین کا دور رہا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے کسی نے آپ کے پیدائش کے دن کو منایا نہیں۔ اس دن میں کسی نے جلسہ منعقد نہیں کیا، کسی نے جلوس نہیں نکالا، کسی نے چراغاں نہیں کیا، کسی نے جھنڈیاں نہیں لگائی، کسی نے بتیاں نہیں جلائی، کوئی سجاوٹ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں۔ سجاوٹ انہوں نے کری، بناوٹ انہوں نے کری تو اپنی سیرت اور اپنی صورت پر کری، چونکہ یہ تو جانثار صحابہ تھے، فداکار صحابہ تھے، حیات النبی کے عکس جمیل کے صحابہ، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اقوال کو، افعال کو، کردار کو، رفتار کو، گفتار کو اپنے دماغوں اور اپنے ذہنوں میں جذب کر رکھا تھا۔ پوری زندگی جنہوں نے رسول خدا کی اطاعت کری، مکانوں میں، دکانوں میں، خوشی میں، غمی میں، امن میں، جہاد میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ پر نبی کی اطاعت کامل طور پر کرنے والے یہ جانثار صحابہ پر یہ جانتے تھے کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی حکم نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ دین رسموں کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو اتباع کا نام ہے۔ تو اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ یوم ولادت منانے کا شعور ہمارے یہاں آیا کہاں سے؟ تو اس سلسلے میں لکھا کہ یوم ولادت منانے کا شعور ہمارے یہاں عیسائیوں سے آیا۔ یوم ولادت منانے کا
شعور ہمارے یہاں عیسائیوں سے آیا، تصور ہمارے یہاں عیسائیوں سے آیا کہ عیسائی لوگ 25 دسمبر کرسمس کے نام سے حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں بھی محقق بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت منانے کا تصور حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 300 سال تلک یہ تصور نہیں تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تقریباً 300 سال تلک ان کے یوم ولادت کو کسی نے نہیں منایا۔ 300 سال بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کی۔ اس وقت بھی دین عیسوی پر کامل طور پر عمل کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو روکا کہ بھئی تم یوم ولادت کیوں مناتے ہو جس کا کوئی تصور نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھئی ہم اس میں کیا مذائقہ ہے اور کون سے گناہ کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیدائش والے دن ہم جمع ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ کی سیرت اور صورت کو بیان کریں گے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بیان کی جاوے گی تو لوگوں کے اندر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اس میں گناہ کا کیا کون سی بات ہے؟ نہیں مانا، کام شروع کیا، سیدھے سادے انداز میں یہ کام شروع ہوا۔ 25 دسمبر کا دن آتا، لوگ چرچ میں جمع ہوتے، پادری صاحب بلائے جاتے، پادری صاحب بیان کرتے، حضرت عیسیٰ کی سیرت اور صورت کو بیان کرتے، تعلیمات عیسوی کو بیان کرتے، پھر مجلس برخاست ہو جاتی، لوگ چلے جاتے۔ ایک عرصہ تلک سیدھے سادے انداز میں یہ پروگرام چلا۔ ایک عرصہ کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ بھئی کوئی مزہ نہیں آتا، مطلب یہ کہ 25 دسمبر کو ہم جمع ہو جاتے، پادری صاحب آتے بیان کرتے ہیں، پر ان کا بیان، ان کی تقریر جو ہے خشک مزاج کی ہوتی ہے، نوجوان طبقہ جس میں شامل نہیں ہوتا، شوقین مزاج کے لوگ اس مجمع میں نہیں آتے، محفل میں شریک نہیں ہوتے، تو نوجوان طبقے کو لانے کے واسطے اور شوقین مزاج کے لوگوں کو لانے کے واسطے میوسیقی ہونی چاہیے۔ اچھی بات ہے بھائی میوسیقی لائیں گے، میوسیقی آئے، تو میوسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگی۔ تھوڑا وقت گزرا، پھر آپس میں میں نے کہا کہ بھئی اب اس سے بھی کام نہیں چلتا، اس کے واسطے گانا بجانا ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، گانا بجانا لائیں گے، گانا بجانا بھی آئے۔ اس طرح کام ہوتا رہا، پھر جمع ہوئے، کہا کہ بھئی اس سے بھی کام نہیں بنتا، محفل دلکش نہیں، دلچسپ نہیں، اس کو دلچسپ اور دلکش بنانے کے واسطے کچھ کھیل تماشے بھی ہونے چاہیے۔ اچھی بات ہے، کھیل تماشے بھی آئے، ہنسی مذاق کھیل تماشے بھی آئے۔ نتیجتاً ہوتے ہوتے 25 دسمبر کا دن جس کو کرسمس کے نام سے منایا جاتا تھا وہ ایک عام جشن کی طرح جشن کا دن ہو گیا اور تعلیمات عیسوی پیچھے رہ گئی۔ اب کہا کہ گانا بجانا بھی اس میں، میوسیقی بھی اس میں، شراب نوشی بھی اس میں، قمار بازی بھی اس میں اور جوا بھی اس میں، دنیا بھر کے سارے خرافات اس میں اور تعلیمات عیسوی پر۔ ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اخبارات ہم پڑھتے ہیں، مغربی ممالک کی کیا حالت ہے ہمارے سامنے۔ کرسمس کے انجام کے نام سے ہم جانتے ہیں مغربی ممالک میں 25 دسمبر کرسمس کے نام سے جو منایا جاتا ہے، اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے جتنی شراب پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثات واقع ہوتے ہیں کہ پورے سال میں جتنے حادثات واقع نہیں ہوتے، اور اس ایک دن میں اتنی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی عصمت دری نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے
عید میلاد النبی کے معاملے میں بھی کچھ معاملہ اسی طرح کا ہے. میں آپ کو آگاہ کروں، ہم جانتے ہیں یہ باتیں معروف اور مشہور ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، پر یاد یوں سمجھو کہ بھولا ہوا سبق ہم آپس میں یاد کر رہے ہیں. دھیان رکھنا ہے نوجوان نسل پر. کچھ عادتیں، کچھ رویے ہمارے نوجوانوں میں رفتہ رفتہ آ رہے، اس لیے آگاہ. پوری 6 صدیاں گزر گئی، روئے زمین کا کوئی بھی مسلمان عید میلاد النبی اور یوم ولادت کی اس رسم سے واقف نہیں تھا. پوری 6 صدیاں گزر گئی. 7ویں صدی کے شروع میں موصل نامی شہر میں مظفر الدین نام کا ایک بادشاہ گزرا جو بڑا فضول خرچ تھا. اس نے میلاد النبی کا سلسلہ شروع کیا. شروع میں تو یہی ہوا کہ یہ دن آیا، لوگ جمع ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کو کی بنیاد پر سیرت و صورت کو بیان کیا گیا سادے سیدھے انداز میں. پر آج نتیجہ کہاں تک پہنچائے یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے. یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا پر ہمارے یہاں بھی وہ نوبت نہیں آئی جو عیسائیوں کی نوبت آئی. پر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں روڈوں پر، سڑکوں پر روضہ رسول کی شبیہ کاری کی جاتی ہے، کعبہ کی شبیہ کاری کی جاتی ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، چاروں طرف ریکارنگ کیے جاتے ہیں، اچھلنا کودنا یہ سب کچھ اس میں شامل ہو گئے. لگتا ایسا ہے کہ یہ کوئی جشن یوم ولادت نہیں بلکہ یہ تو ہندوؤں کی طرح کا ایک عام جشن ہو گیا، عیسائیوں کی طرح کا ایک عام جشن ایسا محسوس ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے. ان کاموں کو کرنے والے کن کی رہبری میں کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. علماء کرام کی رہبری ان کو ملتی ہے، معاف کرنا برا لگے، علماء کرام کی رہبری ان کاموں کے کرتے وقت ان کاموں کے کرنے والوں کو ملتی ہے، اس لیے انہیں علماء سو میں شمار کیا گیا. برے علماء. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ایک بات بیان کی تھی جس کو علامات قیامت میں شمار کیا گیا کہ یوشکو ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شد من تحت ادیم السماء وعلماؤهم شرهم من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. کہ قیامت کے قریب زمانہ میں اسلام باقی نہیں رہے گا سوائے رسم و رواج کے، قرآن باقی نہیں رہے گا سوائے رسموں، اور ان کے برے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھ کر فتنہ جس کے اندر سے نکلے گا اور فتنہ انہی کے اندر لوٹے گا. میں بتا رہا تھا کہ ان کاموں کو علماء کی رہبری میں رہ کر کیا جاتا. یہ علماء سو ہے. آج کے دور کے بدترین لوگوں میں جن کو شمار کیا گیا، ان کا کام ہے بدعات اور خرافات کے گندگیوں سے لوگوں کے ذہنوں کو گندا کرنا. ان کا کام ہے راہ راست سے لوگوں کو ہٹا کر برے رستے پر لے جانا. ان کا کام ہے شریعت اور دین کو بچانے کے بجائے، حفاظت کرنے کے بجائے دین اور شریعت میں تغیر و تبدل کرنا، یہ ان کا کام ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال خلاصہ کلام اتنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن
12 ربیع الاول کا ہے، یہ اکثروں کا قول ہے، جبکہ بعضوں کا قول ہے 9 ربیع الاول، اور اتفاق ہے 12 ربیع الاول کا وفات کے سلسلے میں۔ آج کا یہ دن جو ہے یہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ اکثروں کا جو قول ہے یہ اگر راجح قول شمار کر لیا جاوے تو آج کا دن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے، اور آج کا دن وفات کا بھی ہے۔ بہرحال پیدائش کے دن خوشی ہونی چاہیے اور وفات کے موقع پر غمی ہونی چاہیے۔ بس ہم تو خوشیاں لے کر جھومتے ہیں اور کھیلتے ہیں، غمیاں تو گویا ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اس لیے کسی نے کہا، بھلے وہ تانا تشنی کے طور پر کہا ہو یا کسی کی رہبری کے واسطے کہا ہو، جو بھی ہو، بہرحال کہنے والے نے اچھا کہا۔ ہماری حالت یعنی کہ ہمارے حالت اور ہمارے عشق و محبت کی حالت کیا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجدوں کے واسطے سر کٹانے کو تیار۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ کہ مسجدوں کے واسطے سر کٹانے کو تیار، پر مسجدوں میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارے عشق اور ہماری محبت کی یہ حالت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، نماز پڑھتے نہیں پر ہفتے میں کبھی کبھی۔ یہ ہماری حالت ہے۔ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بس اللہ حفاظت فرماوے، اتباع سنت کامل طور پر اللہ ہم تمام کو نصیب فرماوے، اور کامل عشق اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرماوے۔ واخر دعوانا